ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اگر دینی معلومات ہمیں اخذ کرنی ہے، دین سے متعارف بننا ہے، دین کے حقائق کو پہچاننا ہے، مذہب اسلام کی تعلیمات کو ہمیں سیکھنا ہے، علوم عالیہ کو ہمیں سیکھنا ہے، قرآن اور احادیث کے معنی، مفہوم، تراجم اور اس کے مسائل و مسائل کو اگر ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہمیں چاروں ناچار علماء کرام کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ علماء کرام کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا پڑے گا، ان کی صحبت میں رہ کر ہمیں دین کی باتیں سیکھنی پڑے گی۔ ہر ایک سبجیکٹ کا ایک فیلڈ ہوتا ہے، ایک میدان ہوتا ہے، اس کے موضوعات ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں ڈاکٹری سیکھنی ہے تو ہمیں میڈیسن کی لائن سے جڑنا پڑے گا، سرچ کرنی پڑے گی، سائنس پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہمیں کھیتی باڑی کرنا ہے تو ہمیں کسی کسان سے اس کے بارے میں رائے مشورہ نیگوشیشن کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے کھیتی کے اندر کون سے آلات کام آتے ہیں اور کس طریقے سے کھیتی بوئی جاتی ہے۔ ٹھیک اس طریقے سے کوئی بھی دنیا کا سبجیکٹ لے لو، ڈرائیورنگ ہے تو ہمیں ڈرائیور کے پاس سیکھنا پڑے گا، اس طریقے سے تجارت ہے تو ہمیں کسی تاجر سے سمپرک کرنا پڑے گا، اگر ڈاکٹری لائن حاصل کرنی ہے تو کسی میڈیکل کے فیلڈ میں جانا پڑے گا۔ اس طریقے سے علی وجہ القیاس آپ دیکھ لو کہ کوئی بھی چیز اگر ہمیں سیکھنی ہے، اس کی مکمل جانکاری حاصل کرنی ہے اور اس گراؤنڈ کی پوری ہمیں تحقیق اور سرچ کرنی ہے تو اس گراؤنڈ کے جو اساتذہ کرام ہیں، جو میکینک ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہرین فن ہیں، ہمیں ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ٹھیک اگر آپ کو دین سیکھنا ہے، مذہب اسلام سے اگر آپ کو روشناس ہونا ہے، حلال اور حرام کو جاننا ہے، جائز اور ناجائز باتوں کو جاننا ہے، مسئلوں مسائل کو جاننا ہے، دینی اعتبار سے اپنی لائف کی ریمینڈی کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، صحیح کانسیپٹ اور صحیح عقیدہ آپ کو اگر اختیار کرنا ہے اور یہ طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس میں رضائے الہی حاصل ہوتی ہے اور صحیح معنی میں عشق مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی نبی کی طبیعت کو ہم خوش کر سکیں اور اللہ کو بھی خوش کر سکیں۔ وہ کون سا منہج، کون سا طریقہ، کون سا راستہ، کون سی ٹریک ہے جس پہ ہم چل کر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خوش کر پائیں، ان کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ اور یہ ہر مومن کی چوائس ہوتی ہے، اس کی انچا ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میرا خالق، میرا کریٹر، میرا محبوب، میرا رازق، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہر مومن کی چوائس ہے، ہر مومن کی خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کی صحیح معنی میں رضا طلب کرنی ہے، توحید والی زندگی گزارنی ہے، جس زندگی کا سبق تمام پیغمبروں نے پڑھایا، تمام رسولوں نے ہمیں سبق دیا۔ کس بات کے اوپر زور دیا؟ پورا کنسنٹریشن کس کے اوپر دیا؟ کس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑے رہے؟ انبیاء کرام، توحید کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو دین آپ کو عالموں کے پاس ملے گا، صحیح دودھ آپ کو بھینس کے نیچے ملے گا، گوالیے کے پاس نہیں ملے گا جو ہم مارکیٹ میں لیتے ہیں، ہم دکانوں میں لیتے ہیں، ڈبے کے دودھ ہیں، اس طریقے سے ادھر ادھر چائے کی دکانوں کے اوپر ہمیں دودھ ملتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو جانور کے نیچے دودھ نکالا جاتا ہے وہ گارنٹیڈ ہے۔ تو آپ کو اگر صحیح معنی میں دین سیکھنا ہے تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے۔ دیکھو دوستو، یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ علماء کرام کے اندر بھی دو اسٹریم ہیں، ایک دنیا کے حرص و حواس رکھنے والے، حرص و حواس رکھنے والے، اس کو علماء کرائم کہتے ہیں، اور ایک علماء کرام ہوتا ہے۔ علماء کرام اور علماء کرائم، اس میں فرق ہے۔ ایک دنیا داری ان کے اوپر چھا جاتی ہے، دنیا کا حرص، لالچ، ہوس، خواہشات نفسانی اور خود کے سیلف کے لیے، خود کے انٹرسٹ کے لیے وہ دین کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں، جانتے ہوئے بھی ناجائز امور کو انجام دیتے ہیں اور اس کو
قرآن کی لفظ میں بلعم بعورا کہا جاتا، جو ایک یہودی عالم تھا، اس کے اوپر دنیا غالب آ گئی تھی، نفس غالب آ گیا تھا، تو کلام پاک نے اس کی کتے کی مثال دی ہے، وہ ہانپتے رہتے ہیں لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو دوستو، علماء کرام کی بھی دو کیٹیگری، علماء ربانی اور علماء سو جسے کہا جاتا ہے، یعنی ایک بدکاری میں عالم مبتلا ہو جاتے ہیں، سو کے کام کرتے ہیں، برائی کے کام کرتے ہیں، اور ایک علماء جو حق کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، چاہے وہ ایک انسانی فطرت رکھتے ہوئے ان سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو بات بولتے ہیں وہ حق کی بات ہوتی ہے، کیونکہ عالم کو ڈر ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط مسئلہ بتا دیا اور پبلک اس کے اوپر چل پڑی تو تمام کا وبال مجھے ہوگا، کیونکہ غلط ٹرک کے اوپر میں نے پبلک کو چڑھایا، غلط مسئلہ میں نے بتایا، تو خود مسئلہ غلط بتانے کا تو وبال ہوگا، لیکن جو اس کے اوپر عمل کرے گا پبلک اور وہ آگے سے آگے کنٹینیوٹلی چلتا رہے گا، سارا وبال اس عالم کے اوپر پڑے گا جس نے ان کو غلط بات بتائی ہے، غلط کوئی ٹریڈیشنل چل پڑی، کوئی رسم چل پڑی عالم کی کہنے کی وجہ سے، شرک اور بدعت کی، واہیات کی، گمراہی کی، تو ساروں کا گناہ اس عالم کو ہوگا۔ اس کو گناہ تعدی کہا جاتا ہے، ایک گناہ نفسی ہوتا ہے، ایک تعدی ہوتا ہے جو پھیل جاتا ہے۔ تو عالم کو ہمیشہ سوچ اور سمجھ کے اسٹیپ اٹھانا چاہیے، حق بات کا ساتھ دینا چاہیے، اور صحیح معنی میں علم جو ملے گا وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں ملے گا، اور قرآن اور حدیث کے جانکار ایک عالم لوگ ہیں جن کے پاس وہ صلاحیت ہے، علمی کمپٹیشن ہے، علمی صلاحیت ہے کہ وہ کلام پاک کے تراجم، اس کی معنی، اس کے مفہوم، اس کی تفصیلات، اس کی توضیحات، اس کی تشریحات، اس کا انٹرپریٹیشن، سارا کا سارا ایک عالم جانتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علوم عالیہ ہے، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، بلاغت، فصاحت، علم کلام، علم اسماء رجال، سارے سے وہ جو جب واقف ہو جاتا ہے تو اللہ کے کلام کا وہ صحیح معنی کے اندر ترجمہ کر سکتا ہے، صحیح معنی میں ہمیں مفہوم بتا سکتا ہے۔ ہم پڑھتے تو سبھی ہیں، عوام کیا، خواص کیا، نماز میں کیا، بغیر نماز کے کیا، ہم پڑھتے ہیں کلام پاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبھی پڑھتے ہیں۔ شب و روز کے اندر پتہ نہیں نماز میں کتنی رکعتوں میں کتنی بار آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن کبھی غور کیا کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کلام پاک کی پہلی سورت، اور یہ آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، فاتحہ لگانا ہو تو بھی کرتے ہیں، درود و فاتحہ لگانا ہو تو بھی وہ دیگر مسلک والے کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو بھی یہ کرتے ہیں، اور اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں اور یہ سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کروں گا، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، ہی پہ زور لگاؤ، ہی پہ زور لگاؤ، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا، دوسرے سے نہیں۔ نیکسٹ باڈی، دوسری پرسنالٹیز، مزارو، ولیو، کتبو، ابدالو، غوثو، خواجہ، نبی ہو، ولی ہو، کسی سے مدد طلب نہیں کروں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں دوستو، قرآن کہہ رہا ہے، پڑھو پڑھو، عالموں سے پوچھو، تفصیل دیکھو کیا تفصیل کے عالم لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا، تیرے دربار کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہاں تو کیا رویہ ہے، کہیں نخل مرکز کے چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، مزاروں پہ سجدہ، باباؤں کے یہاں سجدہ، پیروں کے یہاں سجدہ، منسٹروں کے یہاں سجدہ، یہ تو ہے ہماری حالت، اور ہم کہتے ہیں ہم نبی کو ماننے والے ہیں۔ نبی نے یہی سکھایا تھا؟ کیا عشق رسول یہ ہے؟ عاشق کی بات تو ایک ایک مانی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے نبی سے مطالبہ کیا کہ یہودیوں کے لیے ایک درخت ہے جہاں پہ تلوار لٹکائی جاتی ہے برکت کے لیے، پھر آگے وہ جنگ کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے ایسا کوئی درخت مقرر کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ، تعجب کا جملہ ہے کہ ابھی تک تم نہیں سدھرے؟ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو، کرنے دھرنے والی وہ ذات ہے، کوئی درخت، کوئی مزار، کوئی تمہارا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ نبی سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے جلیل القدر، کیا ان کی مزاروں پہ اللہ کے نبی گئے، صحابہ کرام گئے، چادر چڑھائی، پھول چڑھایا، بکرا چڑھایا، طواف کیا؟ مجھے بتاؤ۔
دوستوں باتیں تو کہنے کی بہت ہے لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔